شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں سرگودا سے۔ امتیاز کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 18 سال پہلے کی ہے۔ تب میں بالکل ینگ ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ جس جگہ پر چونے کی بھٹیاں ہیں اس طرف ایک کالونی ہوا کرتی تھی، وہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہوتا تھا۔ مجھے اکثر جاب کے لیے آنا پڑتا تھا تو وہ گھر سے کافی زیادہ جگہ دور پڑ جاتی تھی، لیکن پھر بھی کام کاج کرنا ہوتا تھا۔ تو میری ڈیلی کی روٹین تھی کہ میں شام کو جلدی ہی واپس چلا جاتا تھا، کیونکہ جس جگہ پر وہ چونے کی بھٹیاں تھیں وہ جگہ بالکل ویران ہوتی تھی، وہاں پر کبھی بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ بہت کم وہاں پر لوگ جو گزرا کرتے تھے، بس وہی ہوتے تھے۔ وہ پوری سڑک کراس کر کے آگے پھر کالونی تھی جہاں پر ہم لوگوں کا گھر ہوتا تھا۔ اب وہ جو سڑک تھی، جو وہ مین ایک روڈ تھا جو ہم لوگوں کی کالونی میں جاتا تھا، اس کی ایک طرف وہ چونے کی بھٹیاں تھیں اور ایک طرف بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے۔ آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ جو بالکل نئی نئی وہ کالونیز تھیں اور وہ شہر سے ذرا دور تھیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر آبادی ابھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، کافی زیادہ موسم خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے، سردیوں کے ہی دن تھے، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں آج جلدی چلا جاتا ہوں۔ میں جاب سے بھی جلدی فری ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ہوتا تھا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیتا تھا، تو واپسی پر ذرا دیر ہو جاتی تھی، سائیکل پر ہی گھر واپس آنا ہوتا تھا۔ میں جا رہا تھا تو میں جلدی نکل آیا وہاں سے۔ عصر کے بعد ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے میں نے سارا شہر کراس کیا، آگے ہم لوگوں کا وہ ایریا شروع ہو چکا تھا، یعنی وہی روڈ شروع ہو چکا تھا۔ میں چلتا ہوا جا رہا تھا سائیکل پر، تو ایک دم میری نظر پڑی جس طرف وہ درخت تھے سارے۔ مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بڑا کوئی پرندہ نہیں دیکھا۔ بلیک کلر کا تھا، ان درختوں کے اندر اور اوپر وہ ایسے گھوم رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا، میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کون سا پرندہ ہے، یہ کون سی چیز ہے۔ میں اس تجسس کے مارے میں نے اپنا سائیکل کھڑا کیا اور میں اس طرف ہی دیکھنے لگ گیا۔ بادل بھی بنے ہوئے تھے، لیکن وہ جو پرندہ تھا وہ خود مجھے محسوس ہوا کہ جیسے انہی درختوں کی طرف وہ گیا ہے۔ وہ اتنا بڑا تھا، جیسے آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کوئی جہاز اڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو جیسے جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا پرندہ ہوگا وہ۔ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ میں نے سائیکل کھڑا کیا اور میں ان درختوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا میں ذرا آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کون سی چیز ہے۔ جو ہی میں ان درختوں کے اندر گیا، وہ کافی زیادہ گھنے درخت تھے اور ان کے اندر وہ سارا گراس بھی تھا، کچھ جھاڑیاں بھی تھیں۔ ایک درخت تھا وہ بہت زور زور سے جھول رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ جو کوئی بھی چیز تھی وہ اسی کے اوپر بیٹھی ہے، تو میں جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ جو ہی میں اس درخت کے نیچے گیا، میں نے باقاعدہ اس درخت کے اندر کھڑے ہو کر اس چیز کو دیکھنا چاہا کہ وہ کیا چیز ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ کالے رنگ کی کوئی چادر ہے، بہت بڑی جیسے کوئی چادر ہے کالے رنگ کی، وہ اس درخت کے اندر مجھے تنوں میں محسوس ہوئی، اور دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ کوئی اس کا پاؤں، کوئی اس کا جو وجود ہوتا ہے باڈی، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ بس وہ ایک چادر سی تھی، کوئی جیسے کوئی کپڑا ہوتا ہے بلیک کلر کا، اور اس میں وہ آنکھیں چمک رہی تھیں، اور وہ جو آنکھیں تھیں وہ بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یعنی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جیسے ایک بال ہوتا ہے ویسے وہ آنکھیں لگ رہی تھیں۔ میں نے جب اس چیز کو دیکھا میں تھوڑا ڈر گیا، میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ ابھی میں پیچھے ہی ہٹا تو مجھے لگا کہ جیسے درخت کے اوپر سے کوئی چیز نیچے گری ہے۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا خرگوش تھا، بالکل کالے رنگ کا خرگوش، اور اس کی جو آنکھیں تھیں بہت زیادہ ریڈ تھیں۔ وہ خرگوش اس درخت کے نیچے پتہ نہیں کہاں سے آیا، ایک دم
وہ خرگوش میری طرف بھاگا اور میں ذرا ڈر گیا کہ ابھی میں نے یہاں پر ایک عجیب و غریب چیز کو دیکھا ہے اور ابھی خرگوش، میں تیزی سے وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے میں وہاں سے باہر نکلا تو ایک دم سے ایسا لگا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں تیزی کے ساتھ اپنی سائیکل کی طرف آیا، میں نے اپنا سائیکل لیا اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی۔ وہ خرگوش وہاں باہر تک آیا جہاں پر وہ درخت تھے، اور وہ ایسے مجھے دیکھ رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے جیسے لگ گیا۔ میری طبیعت بہت سا خراب ہو گئی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، میرے کندھے بہت زیادہ بھاری ہو گئے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں، میرا سر چکرانے لگ گیا۔ ابھی میں اس راستے پر آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا، میرے سے سائیکل بھی نہیں چلایا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو روکا، میں 2 منٹ بیٹھا باقاعدہ وہاں پر کہ مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں اپنے گھر پہنچا۔ گھر آیا تو میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، میرا بولنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، میں اتنا نڈھال محسوس کر رہا تھا خود کو۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے گھر والوں نے جگایا کہ خیریت ہے، آ جا کر تم نے بلایا بھی نہیں ہے اور آ کر سو گئے ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہی کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس ٹائم بھی مجھے بہت سا بخار تھا۔ میرے پیرنٹس جو تھے وہ اپنے کمرے میں ہوتے تھے، سسٹرز کا روم الگ تھا، میں اپنے روم میں تھوڑا سا میں نے کھانا کھایا اور پھر جا کر میں لیٹ گیا۔ وہ چیز میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا خوف میرے ذہن پر طاری ہو چکا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میرا گلا کسی نے پکڑ لیا ہے، باقاعدہ کوئی چیز میرا گلا دبا رہی تھی۔ میں تھا تو نیند میں، لیکن جیسے ہی وہ گھبراہٹ کے ساتھ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہی کالے رنگ کی چادر تھی، وہی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، اور اس چیز نے میرا گلا پکڑا ہوا تھا۔ مجھے حیرت اس چیز کی تھی کہ اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا چیز تھی۔ میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا، پہلے تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میں بالکل جیسے میں فریز ہو گیا ہوں، یا شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دے گی وہ چیز۔ پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھا اور میری کیسے آواز نکلی گلے سے، جو ہی میں چیخا وہ چیز باقاعدہ میرے سے پیچھے ہٹی اور غائب ہو گئی۔ آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر میرے پیرنٹس سب بہن بھائی بھاگے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، بہت زیادہ پسینے بھی آئے ہوئے تھے اور میں کانپ رہا تھا۔ ان سب لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھے بہت سا بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی میں نے کسی چیز کو دیکھا، اس نے میرا گلا پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ میری گردن پر نشان بھی تھے فنگرز کے۔ امی نے بھی جب دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ پہلے انہیں یہ لگا کہ شاید بخار کی وجہ سے کوئی وہم ہوا ہوگا یا کوئی خواب آیا ہوگا، لیکن جب میری گردن ان لوگوں نے دیکھی وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آیت الکرسی پڑھ کر مجھے دم کیا۔ جو ہی امی نے آیت الکرسی پڑھ کر مجھے دم کیا، مجھے تھوڑا سا سکون محسوس ہونے لگ گیا۔ میں لیٹ گیا، امی نے پھر مجھے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا، پانی دم کر کے پلایا، درود پاک پڑھا، چاروں کل پڑھے، تو کہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں جاگا تو میں نے ساری بات امی کو بتائی۔ اس طرح سے میں وہاں سے گزر رہا تھا، جس طرح وہ چونے کی بھٹیاں ہیں تو میں وہاں سے گزر رہا تھا، اور ان درختوں میں نے ایک چیز دیکھی تھی، تو میں اس چیز کے تعقب میں ان درختوں کے پاس چلا گیا۔ امی سن کر بڑی پریشان ہوئی، ان کو پتہ تھا کہ وہ جنات ہوتے ہیں، جنات مختلف روپ میں، جیسے وہ جگہ ویران تھی امی کو تو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ وہ وہی چیز ہوگی۔ امی نے مجھے یہی کہا کہ آج کام پر مت جاؤ، اور جو مولوی صاحب ہیں ان کے پاس جا کر ساری بات بتاؤ، شاید وہ کوئی حل بتا دیں۔ میں نے امی سے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے ناشتہ کیا، میں گھر سے باہر نکلا، جو ہی میں مسجد کی طرف جانے لگا، وہ مسجد ہم لوگوں کے پچھلی گلی میں بنتی تھی۔ اب میں نے اپنی گلی کو کراس کیا، جو ہی میں ٹرن کرنے لگا میں نے وہی کالے رنگ کا خرگوش دیکھا۔ میرے سامنے وہ خرگوش ایک دیوار کے اندر سے نکلا، اور وہ اپنے 2 پاؤں پر کھڑا ہو کر وہ ایسے دیکھتا تھا جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ میں نے جب اس خرگوش کو دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور ایک دم سے وہ خرگوش پھر دیوار میں غائب ہو گیا، اور ایسا لگا کہ کوئی چیز بہت تیزی سے میرے اندر، میرے جسم میں جیسے آئی ہے۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب ہم لوگوں کے محلے کے لوگ تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابھی کھڑا کھڑا زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا ہے، فوراً سے بھاگتے ہوئے آئے، بہت کوشش کی کہ مجھے ہوش آئے، میرے گھر والوں کو بلایا، اٹھا کر مجھے گھر لے گئے۔ جو ہی مجھے تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو میری حالت بہت عجیب تھی، میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، میری آنکھیں بہت ریڈ ہوئی ہوئی تھیں، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم میں کوئی چیز ہے۔ آواز بھی بدل گئی تھی، گھر والے بتاتے ہیں کہ میں اپنی آواز میں نہیں بولتا تھا، میں نے
بہت زیادہ مس بیہیو کیا گھر والوں کے ساتھ، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکیں، گھر کا سامان توڑ دیا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اپنے سر کے بال نوچنے شروع کر دیے۔ تنگ آ کر گھر والوں نے مجھے باندھ دیا کیونکہ میری حالت ہی ایسی تھی۔ پھر میرے والد صاحب جو تھے وہ مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ جو ہی مولوی صاحب آئے انہوں نے پڑھائی کی، کافی زیادہ بزرگ تھے وہ اور بڑے پونچے ہوئے بزرگ تھے، امامت بھی کرتے تھے اور یہ دم وغیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ جو ہی انہوں نے پانی پر دم کیا، پانی کا گلاس، شیشے کے گلاس میں انہوں نے پانی منگوایا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ جو پانی تھا اس کا کلر بدل گیا، وہ جو پانی کا دیکھتے ہی دیکھتے رنگ کالا ہو گیا۔ پاس سب کھڑے ہوئے تھے، سب نے یہ چیز دیکھی، سب ڈر گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو کسی جن نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کے جسم میں اب بھی موجود ہے۔ یہ پانی کا رنگ بدلنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر ہے، وہ چیز اس طرح سے نہیں نکلے گی، نہ ہی اس کو چھوڑے گی، اس کو جانی نقصان بھی دے سکتی ہے کیونکہ نہ تو اس کا مائنڈ اپنے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی اس کا جو جسم ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہے۔ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگوں نے اکیلے نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑیں گے تو یہ اپنے آپ کو نقصان دے دے گا، جانی نقصان کر دے گا یا گھر والوں کو یہ جانی نقصان دے دے گا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، محلے دار بھی وہاں پر تھے، سب نے سنا۔ مجھے باقاعدہ بے ہوشی کی میڈیسن دے کر ان لوگوں نے بے ہوش کر دیا، نیند کی میڈیسن دے کے کہ یہ نہ جاگے نہ ہی اس کی حالت خراب ہو۔ وہ جو مولوی صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ 24 گھنٹے ایک عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے انہوں نے لیمن منگوائے گھر والوں سے، ہری مرچیں، لیمن، اور ان میں کچھ سوئیں وغیرہ بھی منگوائیں جو کپڑے سینے والی ہوتی ہیں سوئیں، ان کے اوپر انہوں نے کوئی پڑھائی کی، عمل کیا۔ وہ جو لیمن تھے ان کے اندر بھی وہ سوئیں لگا دیں اور وہ جو ہری مرچیں تھیں ان میں بھی سوئیں لگا دیں اور ان کو جہاں پر میں سوتا تھا بالکل میرے پلو کے پاس رکھ دیا اور ایک سوئی دھاگا لے کر اس میں 3 لیمن یعنی لگا کر اس میں میرے گلے میں بھی اس کو ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں یا تو کسی کو جان سے مار دوں یا اپنے ساتھ کچھ کر لوں، وہی میری حالت تھی۔ غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور میں گھر والوں سے کہتا تھا کہ مجھے کچا گوشت لا کر دو کیونکہ میرے جسم میں تو وہ چیز تھی، میں تو اپنی سینسز میں تھا ہی نہیں۔ مولوی صاحب باقاعدہ وہاں پر پڑھائی کرتے رہے، حصار باندھ کر پڑھائی کرتے رہے۔ پھر مجھے جب وہ دورہ پڑتا تھا میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ تقریباً جب 24 گھنٹے گزر گئے اس کے بعد وہ جو لیمن تھے وہ ایک دم سے مرجھا گئے اور وہ جو سوئیں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں ہری مرچوں میں اور لیمن میں، ان کا رنگ بھی بدل گیا، وہ بالکل ایسے ریڈ ہو گئی جیسے ان پر یہ جب کسی چیز کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے، ویسے ہو گئی صرف 24 گھنٹے کے اندر۔ میرے گلے سے بھی اس کو نکالا گیا، وہ جو لیمن تھے جو بالکل ایسے مرجھا گئے تھے، اور وہ جو سوئیں اور وہ مرچیں وغیرہ تھیں ان کو بھی اٹھا کر میرے والد صاحب کے ساتھ جا کر انہی درختوں کے پاس پھینک کر آئے اور وہاں پر بکرے کا سر بھی پھینک کر آئے میرے اوپر صدقہ دے کر۔ جیسے ہی وہ لوگ اس چیز کو پھینک کر واپس آئے، مولوی صاحب نے تعویذ دیا، میرے گلے میں وہ تعویذ پہنایا گیا، مجھے تعویذ پلایا گیا، میرے بستر میں بھی لگایا گیا، پلوں میں، تب جا کر میری کچھ حالت ٹھیک ہوئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں تھا مجھے کیا ہوا، یہ ساری باتیں مجھے میرے گھر والوں نے بتائیں جو میری سچویشن تھی۔ میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا، میں نے توبہ استغفار کی کہ میں کبھی غلطی سے بھی اس جگہ سے نہیں گزروں گا۔ اس کے تقریباً 5-6 ماہ کے بعد میں پھر سعودی عربیہ چلا گیا، وہاں پر میں نے کام سٹارٹ کیا، پھر میں پاکستان تقریباً 10-11 سال کے بعد ہی واپس آیا تھا۔ اس چیز نے مجھے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ جب وہ وقت یاد آتا تھا وہ چیز کبھی کبھی مجھے خواب میں نظر آتی تھی، پھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور قرآن پاک پڑھتا تھا، پھر اس چیز نے مجھے خواب میں بھی نظر آنا وہ بند ہو گئی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، محض تجسس انسان کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ رہنے والوں کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پلیز اپنا خیال رکھا کریں، کبھی کچھ ایسی چیز دیکھیں جو آپ نے زندگی میں پہلے نہ دیکھی ہو تو کوشش کیا کریں اس کے پیچھے نہ ہی جائیں، آیت الکرسی پڑھ کر وہاں سے گزر جایا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینٹر محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے۔ محمد اسلام کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے مجھے سنائی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کے جس علاقے میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پر مین روڈ بھی لگتا تھا،
تو وہاں پر جیسے یہ پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ بنا ہوا تھا، وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے اس کی صفائی وغیرہ کے لیے کچھ سویپر بھی رکھے ہوئے تھے، ایک دو گارڈ بھی ہوتے تھے جو وہاں پر پیسے لے کر لوگوں کو وہ واش روم یوز کرنے کے لیے جانے دیتے تھے۔ اب وہ جو جگہ تھی وہاں پر وہ 2-3 واش روم بنے ہوئے تھے اور وہ ایک بلڈنگ سی تھی، اس کے آگے ایک صحن تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا قدیم برگد کا پیڑ ہوا کرتا تھا، اس کی بہت سی شاخیں جو تھیں ان واش رومس کے اوپر بھی رہتی تھیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا رات کے ٹائم کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، اسے واش روم جانا تھا، ابھی وہ واش روم گیا ہی اور تقریباً 1-2 منٹ کے بعد ہی چیختا ہوا باہر بھاگا۔ جب گارڈس نے دیکھا کہ یہ بندہ چیخ رہا ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس بلڈنگ کے تو جو سامنے والا باتھ روم تھا اس کا دروازہ ہل رہا تھا، مجھے یہ لگا کہ شاید ہوا وغیرہ چل رہی ہوگی تو اس لیے ہل رہا ہوگا۔ جو ہی میں نے باتھ روم میں پاؤں رکھا تو اس کی جو نل تھا، جو ٹیپ تھی، وہ بھی چل رہی تھی۔ میں نے اس کو جب بند کرنا چاہا تو وہ ایسا تھا جیسے اس کو کسی نے پکڑا ہوا ہے، میں نے بہت کوشش کی اس کو بند کرنے کی، وہ بند نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے وہ جو برگد کے پیڑ کے جو تنے تھے وہ زور زور سے جھولنے لگ گئے، مجھے لگا وہاں پر کوئی چیز ہے، وہ بہت زیادہ ڈر گیا، لوگوں کو اس کا وہم لگا، گارڈز جو تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید اس کا وہم ہوگا، خیر وہ بندہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک اور ایسے ہی مسافر گزر رہا تھا، وہ واش روم میں گیا، تب بھی رات ہی تھی، کافی دیر اس کو ہو گئی، گارڈز بڑے پریشان ہو گئے کہ کافی دیر ہو گئی ہے، وہ بندہ واش روم میں گیا تھا ابھی تک باہر نہیں آیا، تو دیکھتے ہیں وہ کہاں گیا۔ جو ہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بلڈنگ میں آئے، وہ بندہ بے ہوش پڑا ہوا تھا صحن میں، ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا، اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا، ڈرا ہوا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا ہم نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اس نے یہ کہا کہ جو ہی میں اس بلڈنگ میں آیا تھا تو ایسا مجھے لگا کہ کسی واش روم کا جیسے نل کھلا ہوا ہے، تو میں پہلے بند کرنے لگا، میں پھر اسی واش روم میں چلا گیا، تو ایک دم سے مجھے باہر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آنے لگی اور ایسا لگا کہ وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو مردوں کے لیے جگہ ہے تو یہاں پر کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ جو ہی میں باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ درخت کے پاس کوئی عورت کھڑی تھی کالے لباس میں، میری طرف اس کی کمر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جیسے ہی وہ عورت میری طرف پلٹی، اس کے چہرے کے اوپر صرف ایک آنکھ تھی اور بہت لمبے لمبے دانت تھے جو باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ بھیانک انداز میں ہنسی اور یہ کہنے لگی میں درخت سے نیچے آئی ہوں تمہارے لیے، اور ایسا لگا کہ اس کا ہاتھ بہت زیادہ لمبا ہو گیا اور میرے تک آیا اور میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، یہاں پر بہت سارے جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو گارڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جب ہم نے اس آدمی کی حالت دیکھی تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے وہ واقعات تسلسل سے شروع ہو گئے، جو ہی شام ہوتی تھی وہاں پر کسی کے ہنسنے کی، کسی کے رونے کی، واش روم کے دروازے بند کرنے کی، کھولنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر ان لوگوں نے اس جگہ کو مکمل طور پر بند کر دیا اور وہ جو واش روم والا حصہ تھا، وہ جو بلڈنگ تھی، وہ مشہور ہو گئی کہ وہ ہانٹڈ بلڈنگ ہے، لوگ ڈر کے مارے وہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان کے ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ اٹلی شفٹ ہو گئی۔ جب وہ اٹلی شفٹ ہوئی تو یہاں پر کوئی بھی اس کا جاننے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کو یہاں کی زبان آتی تھی۔ بہت اس کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، کسی کے ساتھ بھی وہ ٹھیک سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی تھی۔ ہسبینڈ جو تھا وہ صبح جاتا تھا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت زیادہ بور ہو رہی تھی تو میں اپنے گھر سے جیسے گیٹ سے باہر نکل کر میں کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی۔ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک اسکول ہوا کرتا تھا، وہ عورت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے خود بلایا، اردو میں بات کی تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ بھی اردو بولتی ہے، شاید یہ بھی پاکستان سے ہے۔ اس عورت کے ساتھ وہ بہت خوش ہوئی کہ یہاں پر کوئی تو ہے جس سے میں بات کر سکتی ہوں۔ اس عورت کے ساتھ جان پہچان ہوگی، وہ اسی اسکول میں پڑھایا کرتی تھی، یہاں تک کہ ڈیلی ان دونوں کی آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، جیسے دوستی والا سین ہوتا ہے وہ بن گیا۔ اب وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کو انوائٹ کیا میرے گھر آؤ اور تم آ کر چائے وغیرہ پیو میرے ساتھ۔ اب وہ جو عورت تھی جو اسکول میں ٹیچر تھی وہ ان کے گھر آئی، ان لوگوں نے بیٹھ کر چائے وغیرہ پی۔ تو اب وہ جو لڑکی تھی اس نے یہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا کچن میں کام ہے، تم بیٹھو میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے جو ہی میں کچن میں گئی، مجھے 5 منٹ لگے ہوں گے، میں واپس آئی تو وہ جو میری فرینڈ تھی جو ٹیچر تھی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی نہیں تھی۔
مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی تو یہاں پر تھی، یہ کہاں گئی؟ اتنے میں مجھے گارڈن میں سے اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہو رہا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گارڈن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت جو تھی، وہ جو ٹیچر تھی، وہ زندہ کبوتر چبا چبا کر کھا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں ریڈ ہوئی ہوئی تھیں، دانت بھی بڑے عجیب، اور منہ سارا بلڈ سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی اور مخلوق ہے، کوئی اور چیز ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں نے فوراً سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ مجھے اس مصیبت سے بچا لیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، تب بھی باہر اس کی بہت ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ بول رہی ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک سے دو دفعہ وہ گھر کے اندر بھی آئی، باقاعدہ میرے کمرے تک بھی آئی، لیکن میں نے آیت الکرسی اور درود پاک کا ورد نہیں چھوڑا۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں اس کمرے میں بند رہی۔ جب مجھے باہر سے آوازیں آنا بالکل ختم ہو گئی کہ باہر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی، تو میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے گھر کا مین ڈور بھی کھلا ہوا تھا۔ گارڈن میں اس کبوتر کے جو پر تھے وہ بھی گرے ہوئے تھے، لیکن وہ عورت وہاں پر نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے کسی کے ساتھ بھی اسلام دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون تھی کون نہیں۔ یہاں پر تو کوئی بھی ایسا اسکول یا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی پاکستانی اس طرح سے پڑھاتے ہوں۔ ہوتے بھی ہوں گے تو ان کی لینگویج یہ نہیں ہے جیسے تم بول رہی ہو، یا وہ تمہاری طرح ایسے ہی بات کر سکتی ہو۔ کچھ دن کے بعد اسکول کے باہر بہت رش تھا، بڑے پیرنٹس جمع ہوئے ہوئے تھے، بچے بھی تھے وہاں پر، اور بڑا ایک شور شرابہ سا تھا۔ میں نے جب لوگوں کی آوازیں سنی میں بھی باہر نکلی، تو میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ٹیچر تھیں وہ ایک دم سے کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے اس کی حالت ہی عجیب ہو گئی، جیسے اس پر پتہ نہیں کوئی کیفیت طاری ہو گئی، اس کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا، اور وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگی، اور ایک دم سے وہ وہاں سے اسکول سے باہر نکلی اور غائب ہو گئی۔ اس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے بھی بہت انویسٹیگیشن کی کہ وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی، اس کے گھر تک بھی گئے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ وہ کوئی انسان تھی یا وہ انسان تھی اور اس کے اوپر کسی اور مخلوق کا بسیرا تھا، یا شاید وہ خود ہی کوئی غیر مرئی مخلوق تھی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی میں نے کسی کے ساتھ اس طرح سے اسلام دعا نہیں کی جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہوئی۔ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ میرے لسنرز مجھے کہتے ہیں آپ اپنے سٹوری سینڈر بدل دیں، آپ کے یہ دلی کے جو سیم سٹوری سینڈر ہیں یہ فیک سٹوری سینڈ کرتے ہیں۔ فیک سٹوری سینڈ نہیں کرتے، وہ میرے چینل پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لوگوں سے کہانیاں پوچھتے ہیں۔ آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کہانیاں ان کی اپنے ساتھ پیش آئی ہیں، وہ لوگوں کی سنی کہانیاں شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ کہ میرے چینل کا حصہ بن سکیں۔ تو اس چیز کو پلیز پازیٹیو لیا کریں۔ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، آپ لوگوں تک سٹوریز لوگوں کی پہنچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانیاں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، ہارر سٹوری چینل ہے ان کا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے میرے ولاگ چینل پر بھی جوائن کر سکتے ہیں، نوشین وائس آفیشیل کے نیم سے میرا ولاگ چینل ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہاں پر ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ اور آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں فار اسٹیٹس ویڈیوز۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔